اس مقام تک ہم پہنچ چکے ہیں جہاں پر جنگ بدر لڑی تھی، اور یہ مسجد جہاں پر اس وقت آپ تمام نے نوافل ادا کیے ہیں، اس مسجد کا نام ہے مسجد عریش۔ جس رات جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر کے لیے مسلمان جب یہاں پہنچے تھے تو یہ جو مسجد کی جگہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک یہاں لگا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے مبارک میں آرام فرما رہے تھے وہ یہی جگہ تھی۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ سن 2 ہجری یہ جنگ لڑی گئی ہے اور رمضان کے مہینے میں لڑی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ دشمن اسلام کفار جو ہیں وہ اسلام سے لڑنے کے لیے وہ تیاری کر کے آ رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں تمام صحابہ کرام کو جمع فرما دیا، اور جمع کرنے کے بعد اعلان فرمایا کہ اے گروہ صحابہ، اے میرے پیارے صحابہ، دشمن اسلام سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، تم سب کا خیال کیا ہے؟ پہلے رائے لی ہے، مشورہ لیا ہے۔ سارے صحابہ نے جب یہ سنا کہ اسلام کے لیے اب باری یہ آ چکی ہے کہ ہم اپنی جانیں پیش کریں، اپنا مال پیش کریں، یقین جانے جتنے صحابہ تھے سارے صحابہ تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھ سکتے کہ جنگ کے اندر کیا ہونا ہے؟ جنگ میں جان بھی جا سکتی ہے، جنگ میں گردن بھی کٹ سکتی ہے، جنگ میں ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے، جنگ میں جو ہے تیر بھی لگ سکتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کا علم ہونے کے باوجود بھی صحابہ کرام نے انکار نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیار ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جنگ کہاں ہوگی؟ تو مشورہ یہ کرنا تھا کہ جنگ لڑے پھر کہاں پر؟ تو سب سے پہلے جو مقام طے ہوا، یہ مقام طے ہوا کہ ہم نے یہ جنگ اس میدان کی طرف لڑنی، یہاں لڑنی ہے۔ بعض صحابہ کرام نے تو یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدر کی بات کرتے ہیں، آپ حکم فرما دیں، ہم اپنے آپ کو سمندروں کے اندر بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ آپ ارشاد تو فرما دیں نا، آپ کے حکم کی دیر ہے۔ اب صحابہ کرام کا یہ جذبہ دیکھ کر روایتوں میں آتے ہیں، علماء فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ویسے ہی نورانی تھا۔ آپ کا چہرہ مبارک تو وہ تھا کہ اندھیرے کمرے میں چلے جائیں وہ کمرہ روشن ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تو یہ تھا کہ مسکراتے تو چہرے مبارک سے نور کی شعاع نکلا کرتی تھی۔ ایسا نورانی چہرہ، ایسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک چہرہ تھا۔ لیکن اس دن جب صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تیار ہیں، وہ کہہ رہے میں تیار ہوں، وہ کہہ رہے میں تیار ہوں، علماء فرماتے اس دن تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا الحمدللہ چہرہ مبارک اور خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ خیر تیاری ہو رہی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کون کون جائے گا یہ طے ہونا تھا۔ سارے صحابہ نام لکھوا رہے، کوئی کہہ رہے میں جاؤں گا، کوئی کہہ رہے میں جا رہا۔ ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، عمر فاروق اعظم نے پیش کر دیا، حضرت عثمان غنی اس جنگ میں شرکت نہیں کر سکے تھے، آپ کی زوجہ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، باقی آ گئے۔ اب نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک اور کھل رہا ہے کہ میرے صحابہ اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، یعنی جس درخت کو میں نے لگایا تھا آج وہ درخت پھل دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ جن صحابہ کو میں نے تیار کیا تھا جہاد کے لیے، جن صحابہ کو میں نے تیار کیا، آج وہ صحابہ تیار ہیں الحمدللہ خوشی سے۔ تو سارے صحابہ نام لکھوا رہے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ ان صحابہ کرام میں سے ایک 9 یا 10 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 9-10 سال کا بچہ پتہ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جنگ میں جانے کو تیار ہوں۔ 9-10 سال کا بچہ، آج ہمارے 9-10 سال کے بچے کیا مانگتے ہیں؟ آئی پیڈ دلوا دیں، آئی فون دلوا دیں، گیم دلوا دیں، موٹر سائیکل دلوا دیں، آئس کریم دلوا دیں۔ لیکن صحابہ کے بچوں میں یہ جذبہ تھا کہ وہ دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اس 9-10 سال کے بچے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے جا، میں تیار ہوں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا تم تو چھوٹے ہو، تمہیں پتہ ہے اس جنگ میں کون آ رہا ہے؟ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، بڑے بڑے جنرل آ رہے کافر، اور تم تو ابھی چھوٹے ہو۔ روایتوں میں آتا ہے اس بچے نے پتہ کیا کیا؟ اس بچے نے اپنی ایڑیاں یوں تھوڑی سی بلند کر کے اپنا قد بلند کر دیا، اپنا قد یوں بلند کر کے پتہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں میں چھوٹا نہیں، میں بڑا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بچے کی ادا پسند آ جاتی ہے اور فرمایا ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہے کہ اب یہ اگر 9-10 سال کا ہے تو اس کا چھوٹا بھائی 8 یا 9 سال کا وہ کھڑا ہو گیا میں جانے کو تیار ہوں۔ معاملہ یہ عجیب ہے، بچے تیار ہو رہے جان دینے کے لیے۔ آج نوجوان نماز کے لیے تیار نہیں ہو رہا، آج نوجوان روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، 20 رکعت کی تراویح ہم سے نہیں پڑھی جا رہی۔ یہاں پر نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں مسجدوں میں جا کے قالین پر نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر جان پیش کرنے کی بات آ رہی ہے۔ اب وہ بچہ جب کھڑا ہوا تو میرا آقا نے فرمایا تم تو اس سے بھی چھوٹے ہو، تمہیں کیسے لے جائیں؟ اس بچے نے پتہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری اور بڑے بھائی کی کشتی کرا لیں،
میری اور بڑے بھائی کی کیا کرا دے؟ میرا بھائی تو تیار ہے نا جانے کے لیے، اب میری اور بڑے بھائی کی کشتی کرا دے۔ اگر میں اپنے بڑے بھائی کو کشتی میں جیت جاؤں تو کیا آپ مجھے لے جائیں گے جنگ میں؟ ضد کس بات کے لیے ہو رہی ہے؟ سوچے تو صحیح کبھی مسلمانوں۔ آج میرے آپ کے بچے ضد کس لیے کر رہے ہیں؟ انگلش پڑھانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، موبائل دلا دیں، موٹر سائیکل دلوا دیں، لیکن وہ بچے ضد کر رہے ہیں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے۔ وہ چھوٹا بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور بڑے بھائی کی کشتی کرا دے، اگر میں جیت جاؤں تو کیا لے جائیں گے؟ ہاں، اب صحابہ کرام کے درمیان وہ دونوں بھائی بغل گیر ہوتے ہیں۔ بغل گیر ہونے کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کچھ کہا۔ پتہ کیا کہا تھا اس بھائی نے؟ جسے سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے۔ صحابہ فرمایا یا رسول اللہ صاحب مسکرا رہے ہیں، اس بھائی نے اپنے بھائی کے کان میں کیا کہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا بھائی تجھے تو نگاہ مصطفیٰ نے قبول کر لیا ہے، آپ کا تو نصیب چمک چکا ہے، اب مسئلہ میرا ہے، سلیکشن میرا ہونا ہے، اب میری جانے کی باری ہے، بھائی تجھے خدا کا واسطہ یہ کشتی مجھے جتوا دو۔ بچے ضد کر رہے ہیں جانیں قربان کرنے کی، سوچا کبھی دین کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے؟ اب دونوں بچوں کی یہ بات سن کر میرے آقا نے دونوں کو قبول کر لیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ دیکھا صحابہ کرام کے مجمع میں دور ایک بوڑھی اماں کھڑی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس اماں سے پوچھو یہ کیوں آئی ہے؟ اس اماں کے ہاتھ میں کوئی گٹھڑی ہے، اس سے پوچھا جائے یہ اماں کیوں آئی ہے۔ جب صحابہ کرام اس اماں کے پاس گئے، اماں آپ کیوں آئی ہیں؟ میری مائیں بہنیں سنیں، آپ بھی سنیں کہ آپ نے بھی دین کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، کیونکہ عورت یہ وہ ہے جس کی کوکھ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اسی کو ہم دین سکھا سکتے ہیں۔ ماں جب گنگنا کر اپنے بچوں کو پالتی ہے تو وہ بچے گلوکار بنیں گے۔ ماں جب قرآن کی لوریاں دے کر بچے کو دودھ پلائے گے وہ بچے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ آج ماں غور کرے، فلم دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچہ فلم سٹار بنے گا۔ آج ماں غور کرے، بچے کو میوزک سنتے ہوئے دودھ پلا رہی ہے، وہ بچہ میوزک سٹار بنے گا۔ لیکن ماں جب لوریاں قرآن کی سنائے گی تو بچہ قرآن کا عاشق بنے گا۔ یہ بچوں کی ماؤں نے دودھ پلاتے وقت اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں سنائی ہیں، حضور کے فرمان سنائے، تبھی تو یہ بچے اپنی گردنیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ اماں کھڑی ہے، فرمایا اماں آپ کیوں آئی ہیں؟ وہ عورت کہتی ہے آج میں نے سنا کہ دین کے لیے قربانی کا وقت آیا ہے، میرے گھر میں کوئی ایسا مرد نہیں تھا جس کو دین کے لیے بیچتی، میرے پاس کوئی دولت بھی نہیں جس کو بیچتی، ہاں اس گٹھڑی میں اپنے بالوں کو کچھ کاٹ کر لائی ہوں، میں جانتی ہوں میرے بالوں سے اور کچھ نہیں ہونا، ہاں جس گھوڑے پر مجاہد دوڑیں گے کم از کم میرے بالوں سے گھوڑوں کی رسیاں تو بن سکتی ہے نا، اور میرا حصہ بھی جنگ میں تیار ہو جائے، میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کا رنگ اور جو خوبصورت ہوتا جا رہا ہے، کیوں؟ جن صحابہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی آج وہ صحابہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خیر سارے معاملات ہو گئے، 313 صحابہ کرام تیار ہوئے، 313 کا لشکر رمضان کے مہینے میں روزے کی حالتوں میں وہ صحابہ کا گروہ مدینہ طیبہ سے سفر کرتا ہوا یہاں پہنچتا ہے، اور رات کا وقت یہاں پر حضور کا خیمہ لگتا ہے۔ قربان جائے، یقین جانے ان لمحے پر قربان جائے جب یہاں حضور تشریف فرما تھے، کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ اس جگہ پر کھڑے جہاں حضور کے قدم لگے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگے ہیں۔ رات کا وقت ہے، صحابہ آرام کر رہے ہیں، اگلے دن جنگ ہونی ہے، کفار آ چکے ہیں، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، بڑے بڑے جنرل آ چکے ہیں، یہاں پر صحابہ کا گروہ جمع ہے، آدھی رات کا وقت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے نکل کر حضور کے خیمے میں آتے ہیں، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اس سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، یا اللہ میری جو محنت تھی میں رات تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، میں نے جتنی محنت کی ہے 313 تھے میں لے کر آیا ہوں، اللہ اگر کل یہ بھی ختم ہو گئے تو قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر قیامت تک تجھے پکانے والا کوئی نہیں، میری جو محنت کی میں لے کر آیا ہوں۔ دعائیں ہو رہی ہیں سجدے کی حالت میں، علماء فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے سجدے کی حالت میں حضور کو گلے سے لگا لیا۔ سجدے کی حالت میں اگر حضور کو گلے سے کن ہستیوں نے لگایا؟ بچپن میں امام حسین نے لگایا، اور بدر کے میدان میں ابوبکر صدیق نے لگایا، اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اس خیمے سے نکل کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق اس میدان کی طرف جاتے، یہ میدان جہاں جنگ ہوئی ہے، اس میدان کی طرف جاتے، رات کا وقت ہے، روایتوں میں آتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ میں چھڑی ہے، اور ایک مقام پر جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکیر کھینچی، غور سے سنیے گا، اس بات کو سن کر تمام مسائل کا حل نکل آئے گا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکیر کھینچی، پتہ کیا فرمایا؟ کل ابو جہل یہاں مرے گا۔ ایک دوسری لکیر کھینچی، فرمایا کل عتبہ یہاں مرے گا۔
پھر تیسری لکیر کھینچی، فرمایا کل شیبہ یہاں مرے گا۔ اس حدیث کے راوی کیا فرماتے؟ اس حدیث کے راوی فرماتے اگلے دن جب جنگ ہوئی واقعی ایسا ہی ہوا، جہاں حضور نے لکیر کھینچی ابو جہل یہاں مرے گا، ادھر ہی مرا، نہ ادھر ہوا نہ ادھر ہوا۔ عتبہ وہیں مرا، نہ ادھر ہوا نہ ادھر ہوا۔ شیبہ بھی وہیں مرا۔ ایک بات یاد رکھیں، نکتہ بتا رہا ہوں، علمی نکتہ بتا رہا ہوں، کسی کی موت سے ایک دن پہلے بتا دینا کل یہ یہاں مرے گا، یہ غیب کی خبر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ غیب کی خبر نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ علم عطا فرمایا کہ قیامت تک کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے۔ قیامت تک جو کچھ ہونے والا اللہ کے محبوب نے بتا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا ہی ایسا ہے، علم ہی ایسا دیا ہے۔ خیر، اگلے دن جنگ ہوتی ہے، یہاں پر صحابہ کرام لڑ رہے ہیں، صحابہ کرام کفار سے لڑ رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا فرماتے؟ یہ بھی صحابی رسول ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے وہ دونوں چھوٹے بچے معاذ اور معوذ، یہ دونوں بچے میرے پاس آئے، وہ 8-9 سال کے بچے، وہ میرے پاس آئے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ چچا جان آپ جانتے ہیں اس جنگ کے اندر ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے میں نے ان بچوں کو حیرت سے دیکھا، یہ چھوٹے بچے اور پوچھ کس کر رہے ہیں؟ بڑے دشمن کا، طاقتور دشمن کا۔ میں نے ان بچوں سے پوچھا بیٹا تم دونوں نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ ان دونوں بچوں نے کہا چچا ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، وہ ہمارے نبی سے دشمنی کرتا ہے، ہم اسے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ غور کریں، ایک مسلمان غور کرے، غیرت کرے۔ آج جن لوگوں نے حضور کی گستاخیاں کی، کیا ہم اسے لڑے؟ لڑنا اپنی بات، کیا ہم نے ان کی پروڈکٹ کو چھوڑا؟ جو حضور کی شان میں گستاخی اور ان کی پروڈکٹ خرید کر ان کو طاقتور کر رہے ہیں۔ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ جو ممالک، جو قوم حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے، کم از کم ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر کے ان کو کمزور تو کر سکتے ہیں نا مالی طور پر۔ خیر، عبد الرحمن بن عوف فرماتے جب میں نے ان کو بچوں سے کہا کہ وہ دیکھو ابو جہل ہے، دور میں نے دکھایا، دونوں اپنے ہاتھوں میں ننھی تلواریں لے کر ابو جہل کی طرف دوڑے اور اس پر حملہ کیا۔ ایک بھائی پر ابو جہل نے حملہ کیا، اس کے ہاتھ جو کٹ گیا اور وہ ہاتھ ڈسٹرب کر رہا تھا، لٹک رہا تھا، آخری جو ہے وہ کھال لٹک رہی تھی۔ اس چھوٹے بھائی نے اپنے پاؤں سے ہاتھ کو رکھا، کھینچ کر نکال دیا اپنا ہاتھ، نکالنے کے بعد اپنے ایک ہاتھ سے ابو جہل پر حملہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو جہنم میں بھیجنے والی 9-8 سال کے بچے، 8-9 سال کے بچوں نے اتنا بڑا کارنامہ دیا۔ میں نے کیا کیا دین کے لیے؟ آپ نے کیا کیا دین کے لیے؟ یہی چیخو پکار، ناشکری، یہی کہ ہم نے ناشکری والے جملے کا ہم نے دین کے لیے یہ کیا ہے؟ قربانیاں تو انہوں نے دی ہے نا، میں نے آپ نے کیا قربانی دی ہے؟ ہم نے کیا قربانی دی ہے؟ سوچے کبھی ہم نے قربانی دی ہے دین کے لیے؟ کیا ہم دین کے لیے کچھ کر پا رہے؟ کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ قربانیاں تو انہوں نے دی ہیں کہ آج ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے۔ خیر یہ جنگ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اس میدان میں فرشتوں کو بھیجا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے 1000 فرشتے بھیجے، اس کے بعد اللہ نے پھر 1000 اور 2000 ہو گئے، پھر اللہ نے اور بھیجے 3000 ہو گئے۔ روایتوں میں 5000 کے قریب فرشتے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے یہاں پر بھیجے۔ اور کہاں پر آئے؟ یہاں پر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی گاڑی وہاں کونے میں نکلیں گے، جبل ملائکہ ہے، ریت کا پہاڑ، وہ تمام فرشتے وہاں سے اترتے رہے اور یہاں پر آتے رہے مسلمانوں کے ساتھ مل کر، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے جنگ کی ہے۔ 313 اور سامنے کافر کتنا؟ 1000 کا لشکر کافروں کا ہے، مسلمان 313 ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں فرشتوں کو بھیجا، وہ فرشتے نازل ہوتے رہے۔ روایتوں کا مفہوم آپ کو عرض کرا جو کتابوں میں پڑھا ہے، وہ فرشتوں کا حلیہ کیا تھا، ان کا انداز کیا تھا؟ آسمانوں سے جبریل امین کی سربراہی میں آتے رہے۔ بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ان فرشتوں کے سروں پر امامے باندھے ہوئے تھے، ان فرشتوں کے سروں پر امامے باندھے ہوئے تھے۔ روایتوں میں یہاں تک آیا کہ ان اماموں کا کلر بھی لکھا گیا ہے کہ ان تمام فرشتوں کو جو امامے باندھے تھے وہ سبز کلر کے، گرین کلر کے امامے باندھے ہوئے فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہوئے اور یہاں مسلمانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے جنگ کی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ ایسی بدترین شکست کافر کو ہوئی کہ یہاں پر کافی کافر جو یہ مر گئے، ختم ہو گئے۔ اور اس کے بعد پتہ کیا ہوا؟ یہاں پر صحابہ کرام کی صفیں نماز کے لیے بنتی ہے۔ ایک روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، صفیں بنتی ہیں، صحابہ کرام نماز میں ہیں، امامت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ آپ جانتے ہو مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت ہے۔ آج روزے کی حالت میں ہم سے بولا نہیں جاتا، روزہ رکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کام کر لیا، ماں کہتی ہے نہیں خاموش ہو جائے، روزہ رکھا ہے، بیوی کہتی ہے خاموش ہو جائے، روزہ رکھا ہے۔ ہمارا روزہ ہمیں بد اخلاقی کی طرف لے جاتا ہے، ہمارا روزہ لوگوں کو ڈر کی طرف لے جاتا ہے، اور صحابہ کا روزہ اسلام کی طاقت کو بچاتا ہے۔ صحابہ کے روزے نے کیا۔ خیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر صفیں باندھی،
صحابہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں مسکرا رہے ہیں. آپ بتائیں، آپ اور میں جب نماز پڑھتے ہیں آپ کو مجھے پتہ چلتا ہے کہ امام کیا کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، رو رہا ہے؟ نہیں پتہ چلتا نا، ہم نماز یوں پڑھتے ہیں. لیکن صحابہ کی نماز کا انداز کیا تھا؟ روایت میں علماء فرماتے ہیں صحابہ جب نماز پڑھتے تھے نا تو وہ حضور کے چہرے کو یوں دیکھا کرتے تھے. ان کا انداز کچھ اور تھا، ان کی محبت ہی کچھ اور تھی. جب صحابہ نے حضور کو مسکراتے ہوئے نماز میں دیکھا، فرمایا آقا آج آپ کو ہم نے نماز میں مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. وجہ کیا تھی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اے صحابہ، جب ہم نے نماز کی نیت بندی نماز شروع کی تو جبریل امین آ گئے اور سامنے کھڑے ہو کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اس فوج کو، کون سی فوج؟ فرشتوں کی فوج، اس فوج کو جب مسلمانوں کے ساتھ لڑ کر کامیابی دینے کے بعد آسمانوں کی طرف گیا تو پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کا دروازہ فرشتوں کے لیے نہیں کھل رہا تھا. آواز آئی جبریل آئے تو ہو، یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ سے اجازت لے کر آئے ہو یا بغیر اجازت کے آئے ہو؟ فرمایا نہیں، ہم تو گئے، مدد کی، مسلمانوں کو جتوا دیا، اب آگے اجازت تو نہیں لی. آواز ہے جبریل جب تک میرے محبوب اجازت نہیں دیتا فرشتوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولیں گے. جا کر اجازت لے کر آؤ میرے نبی سے، جا کر میرے مصطفیٰ سے اجازت لے کر آؤ. قربان جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا میرا حج ایسے قبول ہوگا؟ جب تک دربار رسالت سے مہر نہیں لگتی آپ کا میرا حج قبول نہیں ہو سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی میری نمازیں قبول ہوں گی؟ نہیں، دربار رسالت سے امتی کی عبادت تب قبول ہے جب اس کا نبی اس پر مہر لگا دے کہ یہ عبادت قبول ہے. یہ بات اتھینٹک بتا رہا ہوں، ادھر ادھر کی چھکے چوکے نہیں ہے. اور ایسا ہی ہے، روایتوں کا مفہوم ہے کہ امتی کے اعمال اس کے نبی تک پیش ہوتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا، حضور نے اجازت عطا فرما دی، اس کے بعد فرشتے چلے گئے. یہ وہ عظیم میدان ہے جہاں پر صحابہ نے قربانیاں دی. لہذا آپ بھی کوشش کریں یہاں آنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں. جو رزق ملے اس پر شکر ادا، کبھی رزق سے عیب نہیں نکالنا، کبھی زندگی میں ناشکری نہیں کرنی. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. یہ میدان بدر ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب کفار مر گئے، ختم ہو گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان کی لاشوں کو، سڑی ہوئی لاشوں کو، ایک کنواں تھا اس کے اندر پھینک دیا جائے. ابو جہل کو پھینکا، عتبہ کو پھینکا، شیبہ کو، یہی ان کی سڑی ہوئی لاشیں کنویں کے اندر پھینک دی. اس کے بعد پتہ کیا ہوا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں کے قریب آتے ہیں. روایتوں میں آتے ہیں کہ آ کر فرماتے ہیں ہاں ابو جہل بتاؤ اسلام حق ہے، ہاں عتبہ بتاؤ اسلام حق ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں یا رسول اللہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یہ سن رہے ہیں تو مر گئے، ختم ہو گئے، یہ تو سن نہیں رہے، آپ ان سے کہہ رہے کہ اسلام حق ہے. فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں تبھی تو میں ان سے کہہ رہا کہ دیکھو اب اسلام حق ہے. ایک غور طلب بات ہے، آپ کو نقطے بتا رہا ہوں، آپ کو تھوڑا سا علمی دنیا سے تھوڑا سا دیکھیں. جب ایک کافر کی لاش کے پاس حضور آ کے کہتے ہیں ہاں بتاؤ اسلام حق ہے، جب یہ سن سکتے ہیں، اگر آپ کسی نبی، صحابی، ولی کی قبر کے بعد جا کر سلام پیش کرتے کیا وہ نہیں سنیں گے؟ یقیناً وہ سنیں گے، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. لہذا اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں بار بار حج عمرے نصیب فرمائے. یہاں سے جانے کے بعد نیت کریں ہم دین کے لیے کچھ کر کے جائیں گے. کسی مدرسے میں پانی کھدوا دیں، کسی مدرسے میں کولر دے دیں، کسی مسجد میں نمازیوں کے لیے سہولت کر دیں، کسی مسجد میں وضو خانہ بنوا دیں. کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا، کسی مسجد میں نمازیوں کے لیے سہولت تو کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے نہیں میرے محلے کی مسجد میں سب کچھ ہے، آپ محلے سے باہر نکلیں، اندرونی سندھ چلے جائیں، اندرونی بلوچستان چلے جائیں، وہاں پر آپ کو ایسی مساجد ملیں گی جہاں پر نمازیوں کو دشوار گزار معاملات سے گزرنا پڑ رہا ہے، بچوں کو دشوار گزار معاملات سے گزرنا پڑ رہا ہے. وہاں لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا رب کریم، مالک کریم، آج ہم اس مقام پر ہیں جہاں تیرے محبوب نے راتوں کو دعائیں مانگی. اے اللہ آج یہاں پر کھڑے ہیں جہاں تیرے محبوب نے دعائیں مانگی ہیں. اے رب کریم یہاں پر تیرے پیاروں نے اسلام کی عظمت کو بچایا، قرآن کی عظمت کو بچایا، تیرے محبوب کی رسالت کو بچایا. یا اللہ ان کی قربانی کا واسطہ ہمیں عبادت گزار بنا دے. یا اللہ ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے. یا اللہ تیرے کرم سے ہم نے حج کیا، اس کو قبول کر دے. تیرے کرم سے ہم نے کعبہ دیکھا، قبول کر دے. ہم آنے کے قابل بھی نہیں تھے، مولا تو نے بلا لیا. ہم یہاں آنے کے قابل بھی نہیں تھے، مولا تو نے بلا لیا. یا رب کریم آج اس جگہ پر جہاں تیرے محبوب نے دعائیں مانگی، ہم گناہ گار بھی وہاں پر ہیں. ہم تو آنے کے بھی قابل نہیں تھے، مولا تیرے کرم نے، تیرے فضل نے یہاں پر پہنچا دیا. یا رب کریم مالک جب بلایا ہے تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دے. یا اللہ بڑی مشکلیں لے کر آئے، پریشانیاں لے کر آئے، بیماریاں لے کر آئے، تنگیاں لے کر آئے. ہم نے یہ سوچا کہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر مانگیں گے،
مسجد نبوی میں مانگی کہ مولا تیری بارگاہ میں حسن زن لے کر آئے ہیں، اے اللہ ہمارے حسن زن کی لاج رکھ لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے التجاؤں کو قبول فرما، ہماری مرادیں پوری فرما، یا اللہ ہمیں بھی دین کا داعی بنا، ہمیں بھی دین کے لیے قربانی دینے والا بنا، ہمیں بھی قرآن کا خادم بنا، ہمیں بھی مسجدوں کا خادم بنا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، ہماری بہنوں بھائیوں سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، یا اللہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، شام میں ظلم، فلسطین میں ظلم، کشمیر میں ظلم، مسلمانوں پر ظلم ہو رہے مالک، اے اللہ جس طرح تو نے یہاں بدر کے میدان میں ہے یہ اللہ فرشتوں کو بھیجا مالک، فلسطین میں بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو اللہ فرشتوں کو وہاں پر بھی بھیج دے، اللہ ہمارے لیے جانے کے اسباب کھول دے، اللہ ہمارے لیے جانے کے راستے کھول دے، یا اللہ ہمیں بھی وہاں پر جانا نصیب کر دے، اسلام کے لیے وہاں لڑنا نصیب کر دے، یا اللہ اسلام کے لیے مر کٹنا نصیب کر دے، یا رب العالمین مالک ہماری حاضریاں قبول فرما، ہماری بیماریاں دور فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے دکھوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب یہاں پیچھے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ یہاں پر تیرے پیاروں نے مولا کریم قربانیاں دی، ان کی قربانیوں کا واسطہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہماری اولاد ہماری ازواج کی بخشش فرما، ہمارے بھائیوں ہماری بہنوں کی بخشش فرما، ہمارے خاندان کے ایک ایک فرد کی بخشش فرما، امت مصطفیٰ کی بخشش فرما، یا اللہ امت مصطفیٰ کی بخشش فرما، یا اللہ ہر سال کا حج نصیب فرما، ہر سال کا حج نصیب فرما، رمضان میں عمرہ نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، یا اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں کر دے، یا اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں کر دے، یا اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں کر دے، اگر ناشکری کے جملے ہوئے ہمیں معاف کر دے، یا اللہ اگر ناشکری کے جملے ہوئے ہم تیری بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دے، یا رب العالمین مالک کریم ہم سب کو جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی مرادیں پوری فرما، جن لوگوں نے جس دعا کے لیے کہا سب کی حاجتیں تو جانتا ہے، سب کی حاجتیں پوری فرما، اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول